حاضرین مجلس، دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم لوگ کل سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں ہم نے داخلہ لیا تھا، اور اس کے شان نزول کے تعلق سے یاد دہانی کی تھی۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ جادو کرنے والا لبید بن عاصم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اللہ کے رسول کو اطلاع دے دی کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اس کا علاج بتایا، اور علاج کے طور پر دونوں کی دونوں صورتیں نازل کی گئیں، جس میں 11 آیتیں ہیں، اور جادو کیے گئے دھاگے میں 11 گھیٹیاں تھیں۔ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک گھیٹی کھولتے جاتے تھے، تو 11 گھیٹیاں کھل گئیں، 11 آیتیں ختم ہو گئیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ ہم نے بنیادی باتیں بتائی تھیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ جادو کرنے والے عام طور پر 2 معاملات میں بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر جادو کر رہے ہیں۔ پہلا معاملہ رشتے ناتوں میں زیادہ جادو ہو رہا ہے، دوسرا کاروباری معاملات میں جادو کا سہارا لے رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جادو کرنے والا آدمی کس طرح رشتوں میں جادو کرتا ہے۔ جب رشتہ مانگتے ہیں نہیں ہوتا ہے تو جادو کا سہارا لیتے ہیں، اور اگر دشمنی ہو تو جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ کاروبار بھی حسد کی وجہ سے، فلاں کا ہوٹل اچھا چل رہا ہے، میرے بازو نیا ہوٹل والا آ گیا ہے، یہ پرانا ہوٹل ہے، یہ نیا ہوٹل ہے، تو ہوٹل والے ایک دوسرے پر بھی جادو کا سہارا عام طور پر لے رہے ہیں۔ اس طرح کی بات ہم نے کہی تھی۔ اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من شر ما خلق، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس بری چیز سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس برائی سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا کیا ہے، شر کو بھی پیدا کیا ہے۔ خیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور شر کو پیدا کرنے والا ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے کا مقصد آزمائش ہے، بندے کی آزمائش ہے۔ جو بھی چیز تکلیف دے سکتی ہے، جو بھی چیز نقصان دے سکتی ہے، اس سے بندہ پناہ مانگتا ہے۔ اور اس وقت اس صورت کے اندر جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، یعنی وہ ایک جادو ہے، اور اسی طرح جنات ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لیے پیدا کر رکھا ہے، جیسا کہ یفرقون به بین المرء وزوجی، اس جادو کے ذریعے اہم کام، بڑا کام میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کرنا ہے، میاں بیوی میں دوری پیدا کرنا ہے۔ اس کا ایک بڑا کام جنرلی عام طور پر ہوتا ہے۔ تو ہم ذرا دیکھیں کہ بھئی جو ہمارے معاشرے کے اندر جادو کا شکار لوگ ہیں، یا یہ جنات کے شکار لوگ ہیں، دونوں کے دونوں بھی ہمارے معاشرے کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر پریشان ہیں۔ چاہے وہ اس کے شکار ہوں، چاہے وہ اس کے شکار ہوں، دونوں کے دونوں معاشرے میں پریشان ہیں۔ پریشان اس طرح ہے کہ بھئی اے بی سی، ان پر کبھی جادو کا اثر رہتا ہے، کبھی ان پر جنات کا اثر ہوتا ہے، اور جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے ان کی زندگی بہت ہی مشکلات میں گزرتے رہتی ہے، کٹھن گزرتے رہتی ہے، نفرت کے ساتھ گزرتے رہتی ہے، اختلافات کے ساتھ گزرتے رہتی ہے، لڑائی جھگڑوں کے ساتھ گزرتے رہتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے ہمیشہ دور ہونا چاہتے رہتے ہیں۔ تو یہ مسائل رہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ بھئی ہم پر جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر، ان کو اس کا کوئی علم نہیں رہتا ہے۔
اور اس کی وجہ سے کوئی 20 سال سے پریشان زندگی گزار رہا ہے, کوئی 25 سال سے زندگی گزار رہا ہے, کوئی 30 سال زندگی گزار رہا ہے, کوئی 40 سال سے گزار رہا ہے, مسلسل پریشانی کی حالت میں گزار رہا ہے, لیکن ان کو پتا ہی نہیں کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. بس پرابلم لڑائی ہے, بس پرابلم جھگڑا ہے, بس پرابلم اختلافات ہیں. نیچر اختلافات سمجھ کے زندگی بسر کر رہا ہے بیچارہ. بھائی پتا نہیں, اس کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے. ایسے ہر 10 گھر میں سے لگ بھگ 2 گھر اس طرح پریشان ہیں. ہر 10 گھروں میں سے 2 گھر اس طرح اس میں پریشان ہیں, لیکن اس پریشانی کی وجہ ان کو پتا نہیں ہے, ان کو نہیں معلوم ہے. اچھا, اور اگر کچھ لوگ یہ پریشانی کو دیکھ کر اور اس جو ہے تکلیف کو دیکھ کر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی چلو معلوم تو کریں گے بھی کیا ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, زندگی میں اختلافات کیوں ہو رہے ہیں, لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے, فلاں 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 کیوں ہو رہا ہے. یہ معلوم کرنے کے لیے کچھ لوگ یعنی لوگوں کا سہارا لیتے ہیں, وہ بھی ایکس وائی زیڈ کا سہارا لیتے ہیں. اب اگر ایکس ہے آدمی, یہ آدمی بھائی اس طرح کے مسائل کو حل کرنے والا ہے, لیکن یہ حل کرنے والا کیا کہتے ہیں اس کو, بہت ہی شاطر بھی ہوتا ہے, حل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن بڑا شاطر ہوتا ہے. اس کے اوپر اگر ایک 10% ہے تو 100% بنا کر پیش کرتا ہے. ہاں بھائی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, ایسا ایک دم اس کو گمبھیر بنا کے مریض کو پریشان کر دیتا ہے. اور وائی ہے جو یعنی جتنا ہے اتنا ہی بتاتا ہے, لیکن غلط طریقے سے علاج کرتا ہے. علاج کے غلط طریقے اس کے پاس ہیں, اس کی طرح علاج کرتا ہے. اور ایک زیڈ آدمی ہے جو جو مسائل ہے پریشانی ہے, ہاں مسائل ہیں پریشانی, یہ اس کا سیدھا حل ہے, یہ اذکار ہیں, یہ آیتیں ہیں, یہ دعائیں ہیں, آیتیں ہیں, یہ پڑھتا ہے یا پڑھنے کے لیے دیتا ہے. لیکن اس طرح کے لوگوں کے پاس لوگوں کی پہنچ بہت کم ہوتی ہے, یا اس طرح کے لوگ سوسائٹی کے اندر بہت کم پائے جاتے ہیں. یہ ایکس اور وائی یہ کثیر تعداد میں ہماری سوسائٹی میں پائے جا رہے ہیں, اور یہ ان لوگوں کا استحصال کرتے ہیں اپنی غلط جو ہے یعنی طریقے علاج کے ذریعے, اپنی غلط جو ہے علم کے ذریعے, غلط طریقوں سے ان کا استحصال کرتے ہیں. اب اس طرح کا لوگ آدمی پریشان ہیں اور یہاں جا رہے ہیں, بھائی میں ایکس کے پاس جاؤں, وائی کے پاس جاؤں, زیڈ کے پاس جاؤں, اور یہ ایکس کون ہے, وائی کون ہے, زیڈ کون ہے, بہت غلط کون ہے, تھوڑا غلط کون ہے, پورا صحیح کون ہے, یہاں سمجھنے میں اس کے پاس یعنی جنرلی کیا کہتے ہیں اس کو معیار نہیں ہوتا ہے. پریشان جو پریشان ہے نا فوراً چلے جاتا ہے, جتنا زیادہ پریشان رہتا ہے وہ سامنے والے کو پرکھ نہیں سکتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. اب مان لیجئے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, سر پھوٹ گیا, ہاتھ ٹوٹ گیا, اتنا پریشان ہے, تو اب یہ دواخانے کو جا رہا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ کون اچھا ڈاکٹر ہے, کون جو ہے اچھا ایماندار ڈاکٹر ہے, کون جو ہے سمجھدار ڈاکٹر ہے, کون فلاں ڈاکٹر ہے, یہ نہیں سوچتا ہے. وہ پریشانی کے اندر جو بھی اس کے قریب نظر آتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے. تو ویسے ہی یہ معاملات میں جتنا پریشان آدمی رہتا ہے نا وہ زیادہ پرکھ نہیں سکتا ہے, وہ زیادہ سمجھ نہیں سکتا ہے. جس کے پاس جاتا ہے وہ اگر اچھا ہے تو پھر وہ لکی ہے, اور اگر برا ہے تو یہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. اب یہ جب جا رہا ہے, یہ پریشان آدمی جا رہا ہے ایکس وائی, ایکس کے پاس, وائی کے پاس, زیڈ کے پاس, کچھ علامتیں ہیں جس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب ذرا دیکھیں آپ, یہ آدمی کس کے پاس جا رہا ہے, ایکس کے پاس جا رہا ہے, وہ جاتے ہی مریض کا نام پوچھ رہا ہے, مریض کا نام پوچھتا ہے اور اس کے مدر کا نیم پوچھتا ہے, تو سمجھنا کہ بھئی یہ ایکس میں آتا ہے, ڈینجر ہے.
مریض کا نام پوچھتا ہے، مریض کے مدر کا نام پوچھ رہا ہے، تو سمجھنا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ یعنی صحیح ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہے. اور جا رہا ہے اس کے پاس پہنچنے کے بعد یہ ایسی مطلب مریض کے کپڑوں کا مطالبہ کرتا ہے. بھائی مریض کا کوئی بنین لے کر آؤ، اس کی جو ہے کوئی کپڑا لے کر آؤ، اوڑھنی لے کر آؤ، کچھ جو ہے شرٹ لے کر آؤ، شلوار لے کر آؤ. مریض کے کپڑوں کا ڈیمانڈ کرتا ہے تو پرابلم میں ہے. مریض کے کنگھی کا ڈیمانڈ کرتا ہے تو پرابلم میں ہے. مریض کے بالوں کا ڈیمانڈ کرتا ہے تو پرابلم میں ہے. اور اگر مریض سے کہتا کہ فلاں الو لے کر آؤ، سمجھ جاؤ یہ ڈینجر ہے. وہ فلاں جو ہے کوا لے کر آؤ، سمجھ جاؤ یہ ڈینجر ہے. اور ایک جانور کو زندہ دفن کرنے کے لیے دیتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ ڈینجر ہے. کالی مرغی کو زندہ دفن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، سمجھ جاؤ یہ ڈینجر ہے، یہ جادوگر ہے. یہ آپ کا علاج نہیں کرتا بلکہ آپ کی ایمان کو لوٹنے والا ہے. خاص دن میں، خاص ٹائم میں، اندھیری رات میں بیٹھ کر کچھ پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، سمجھ جاؤ یہ جادوگر ہے. اور کچھ جلا کے دھواں جو ہے لینے کے لیے کہہ رہا ہے، سمجھ جاؤ یہ جادوگر ہے. کچھ لکھ کر پیپر میں لکھ کر جو ہے وہ اس کو پانی میں بھگو کے پانی پینے کے لیے کہہ رہا ہے، سمجھ جاؤ جادوگر ہے. پلیٹ میں لکھ کر پلیٹ میں پانی ڈال کے پینے کے لیے کہہ رہا ہے، سمجھ جاؤ یہ جادوگر ہے. تو اس کو پہچاننے کے بہت سارے علامتیں ہیں. اگر یہ علامت ہے تو وہاں سے مریض کو واپس لوٹ کر آنا چاہیے. وہ علاج میں آپ کو لیمو دے رہا ہے، وہ علاج میں آپ کو ناریل دے رہا ہے، علاج میں کچھ عود دے رہا ہے، علاج میں جلانے کی چیزیں دے رہا ہے، علاج میں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنے کی چیزیں دے رہا ہے، اور وہ تعویذ کے شکل میں جو ہے چیز دے رہا ہے، باندھ رہا ہے. کبھی گلے میں باندھتا ہے، کبھی ران پہ باندھتا ہے، کبھی ہاتھ پہ باندھتا ہے. تو تعویذ اگر دے رہا تو سمجھو وہ جادوگر ہے. تو یہ پریشان آدمی جب یہ جا رہا ہے تو کس کے پاس جا رہا ہے؟ یہ اگر پہچان لے تو اس کا علاج آسان ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو ابھی جا رہا ہے یعنی اس کو پہچان لے رہا ہے، تو ایک مرحلے میں اگر پہچانتا ہے تو اس کے کافی مسائل آسان ہو سکتے ہیں. اگر نہیں پہچانا، چلے گیا اور اس کا شکار ہو گیا تو ایمان سے محروم ہوتا ہے. وہ اس کو الو بناتا ہے، اس کو بیوقوف بناتا ہے، لاکھوں روپے جو ہے لے سکتا ہے، فری میں بھی کر سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائی جادوگر، ہر جادوگر پیسے لینا ضروری نہیں ہے. مختصر سے مختصر 51 روپے میں علاج کر دے گا وہ، لیکن جادو کے ذریعے کرے گا. علاج اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے، غلط طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اکادن بھوک لگی تو خنزیر سے پیٹ بھر سکتا ہے، چکن سے پیٹ بھر سکتا ہے. لیکن اگر خنزیر سے پیٹ بھر رہا ہے تو حرام ہے، چکن سے پیٹ بھر رہا ہے تو جائز ہے. تو علاج بھی غلط طریقے سے بھی ہوتا ہے، صحیح طریقے سے ہوتا ہے. لیکن غلط طریقے سے اگر علاج کر رہا ہے تو گنہگار ہوگا. اگلی باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بتائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح کے مسائل کے شکار لوگوں سے اور مسائل سے ہمیں محفوظ رہے تو فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم تمام حفاظت فرمائیں اور ہر مسئلے سے ہمیں دور رکھے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.